السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹا سا کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں جو حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا ہے۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے والوں کے لیے دعا ہے۔ آپ خود سنیے حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم کی زبانی۔ یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے اور دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، بہت لوگوں کے الحمدللہ مردوں کے اور عورتوں کے SMS آئے کہ انہوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ نمبر 2، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے اور قیامت تک کے آنے والی ان کی اور ہماری نسلوں میں کوئی بھی بے ایمان پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرمائے۔ اور یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں سے اور پڑھنے والیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ دعا مسجد نبوی سے دے رہا ہوں اور مسجد نبوی میں بھی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب سے یہ دعا دے رہا ہوں۔ اور ابھی قرآن شریف میں نے پورا کیا ہے، تو قرآن شریف پورا کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے ہے اس لیے کہ بہت SMS آئے، امریکہ سے آئے، افریقہ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، فیجی، نیوزی لینڈ سے آئے، ہندوستان، پاکستان سے آئے، دیہاتوں سے آئے، یہاں تک کہ میوات سے بھی آئے، سب جگہ سے کہ انہوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ اب دیکھو یہ آپ نے 100 مرتبہ جو اخلاص پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، تو ایک فائدہ تو وہ ہو گیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جنت میں 10 محل بھی تیار ہو گئے الحمدللہ۔ اور پھر ہر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو وہ قرآن کا ثواب بھی مل گیا آپ کو۔ اور پھر ایک حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ ہوا کہ وہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تیری سورہ اخلاص کی محبت اور زیادہ پڑھنے کی جو پڑھنے کی تیری عادت ہے، یہ تجھے جنت میں داخل کرا دے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرا دے گی۔ اس لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ تو دعا میں نے ان لوگوں کے لیے دی جنہوں نے پڑھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی پڑھا نہیں لیکن ان کا ارادہ ہے، ہفتے کے بعد پڑھیں گے، 2 ہفتے کے بعد پڑھیں گے، مہینے کے بعد پڑھیں گے۔ جب بھی وہ پڑھیں گے یہ دعا ان کو انشاءاللہ لگ جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھنے کا ارادہ کیا، نہ سننے کا ارادہ کیا، وہ غفلت میں ہی چلتے رہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ ان کی غفلت کو دور کرے۔ اس لیے کہ اتنا آسان کر کے میں سبق آپ کو دیتا ہوں تو آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جنہوں نے پڑھا ان کی تو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ چمکائے، ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا اللہ تعالیٰ برکت کا معاملہ فرمائے اور ان کی جو جائز مرادیں ہوں۔ میں مسجد نبوی سے دعا کر رہا ہوں اور قرآن شریف ختم کرنے کے بعد یہ دعا کر رہا ہوں۔ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے کہ جو ان کی جائز مرادیں ہوں، دنیاوی اعتبار سے ہوں، دینی اعتبار سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی اس قسم کے 15 سال کی عمر کے ہیں یا سمجھ لیجئے 16 سال کی عمر کے ہیں، ان کو بھی ایک مرتبہ اگر یہ سورہ اخلاص پڑھوا دو تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے پورا ایک سبق ہی دعا کے لیے دے دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے پڑھ لیا یا پڑھنے کا ان کا ارادہ ہے لیکن سفر میں ہیں، پڑھ نہیں سکتے، مشغولیت ہیں، پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے بھی یہ دعا ہو گئی۔ آخر میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پڑھا کہ ہم جب دنیا سے جائیں اور اللہ کے دربار میں پہنچے تو ہمارے ہنسنے سے پہلے اللہ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہا ہو۔ یہ دعا بھی اللہ ہم سب کے لیے قبول کرے۔
میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے 100 مرتبہ، لیکن میری ابھی تھوڑی سی مشغولیت ہے، یہاں کچھ بیان وغیرہ چل رہے ہیں، لیکن میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے تاکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی قبول فرمائے. آمین آمین. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے آپ. بس یہ سبق نمبر ہو گیا، مستقل الگ سے سبق ہی دے دیا میں نے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو دے دیجئے تاکہ ان کو بھی خوشی ہو. اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا ہے لیکن غفلت ہے، اللہ ان کی غفلت کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل کی کھڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے. پڑھنے والے پڑھنے والیاں ان کی جو دلی جائز تمنائیں ہوں اللہ تعالیٰ عافیت سے اسے پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایسے ہی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں.